اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس چیز کو کہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ چاند، سورج، زمین آسمان سب نے فنا ہو جانا ہے، اور ہم جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے بھی آخر ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنی قبر میں ہی جانا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، قبروں سے باہر نکلیں گے، اور وہ روز آخرت ہے۔ یعنی موت ہمیں آتی ہے قبر کا وقت، برزخ کا وقت، اور پھر روز آخرت، اور پھر ہمیں قبروں سے اٹھنا ہے، اور سوال و جواب اور محشر کا میدان اور پل صراط یہ سب ہوں گے۔ تو یہ سوال کہ کیسے مرنا ہے، مرنا سب نے ہے، چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، موت سب کو ہی آنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کو ہی آنی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت آنی ہے۔ اور یہ سوال کہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، اس کو ہم معاد کہتے ہیں۔ معاد کا مطلب ہے پلٹ کے واپس آنا، اور اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ سے ہماری روح ہمارے جسم میں داخل ہوگی اور ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ یہ سوال جو ہم آج بھی کیا جاتا ہے، اکثر بچے تو بہت ہی کرتے ہیں کہ کیسے زندہ ہوں گے۔ پیغمبروں نے بھی یہ سوال کیے ہیں کہ ایک پیغمبر جن کا نام عزیر ہے، وہ ایک بستی سے گزرے، اور جب وہ بستی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بستی ختم ہوئی ہوئی تھی، اس کی چھتیں یعنی کہ گھر ٹوٹے ہوئے تھے، بالکل برباد وہ جگہ لگ رہی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ تمام دیکھا کہ اس طریقے سے یہ تمام ختم ہوئی ہوئی جگہ ہے، تو ایک دم ان کے دماغ میں خیال آیا کہ بہرحال یہ کس طریقے سے یہ دوبارہ سے یہاں پہ جو مرے ہوں گے وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے، دوبارہ سے یہ جگہ آباد ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے؟ قال انی یحیی حاذ اللہ بعد موتہا، اے اللہ تو ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ اللہ نے پیغمبر کو وہیں مار دیا، اور کتنا عرصہ کہ تقریباً 100 سال وہ وہاں پہ سوتے رہے، اور پھر انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور سوال کیا قال ثم بعث، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ شاید میں ایک دن سویا ہوں گا، یا کچھ اور تھوڑا سا وقت۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ قال بل بشت مات عام اللہ، اللہ نے کہا 100 سال سوئے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک، ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھ، جو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، 100 سال گزر گئے لیکن خراب نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جانتے تھے کہ جب بھی پیغمبر اٹھیں گے تو انہیں کھانے کی اور پانی کی ضرورت پڑے گی، تو خداوند کریم نے کھانا خراب نہیں ہونے دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ منظر الی حمارک، ذرا اپنے اس گدھے کی طرف دیکھ، اور دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو جوڑتے کیسے ہیں، وَنَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ جناب پیغمبر نے یہ سوال کیا تھا کہ تم مردے کیسے زندہ کرے گا، تو انہوں نے نبی کو مار دیا، اور مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر انہوں نے دکھایا کہ میں ایسے زندہ کروں گا۔ اس کے ساتھ جناب ابراہیم کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ جناب ابراہیم
نے بھی یہی سوال کیا، پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، جناب ابراہیم سے خداوند کریم بھی بہت پیار کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ اور ابراہیم کون ہے کہ جنہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور جن کے لیے کہ ان کی نگاہوں کو اتنا تیز کر دیا گیا تھا کہ جب وہ زمین پر بیٹھے ہوتے تھے تو انہیں آسمان کی بادشاہت دکھائی دیتی تھی۔ امام کا درجہ بھی ان کو ملا ہوا تھا، اور امام کی نگاہیں آپ جانتے ہیں کہ کتنی دور تک دیکھ سکتی ہیں۔ اور انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اتنی تیز آگ کی لپٹیں تھیں کہ میلوں سے گزرتا ہوا پرندہ بھی جل کے خاک ہو جاتا تھا، اتنی بڑی آگ میں پھینکا گیا تھا۔ لیکن جب آپ آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی تھی، اور چاروں طرف اس آگ میں پھول کھل رہے تھے۔ اور جو نمرود کی بیٹی تھی وہ اپنے محل میں کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، تو اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ واقعی ابراہیم پر کسی آگ کا اثر نہیں ہوا، تو وہ بھی اس آگ میں کود گئی تھی۔ لیکن میں بس اس واقعے کو اتنا ہی بیان کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے تو مجھے بھی دکھا تو کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ خداوند کریم نے کہا کہ 4 پرندے پکڑ، ذبح کر، قیمہ کر کے ایک دوسرے میں ملا دے، اور پھر ہر پہاڑ پر اس قیمے کی ایک ایک جز رکھ دے، اور تو پھر انہیں آواز دے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس طرح سے آواز دی تو جن کے گوشت کے قیمے کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی چونچ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے آواز دی تھی وہ چاروں کے چاروں پرندے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ خداوند کریم دکھاتا یہ ہے کہ میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں، یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو دکھایا، اور جناب ابراہیم جن کے پاس نبوت ہے اور ساتھ میں امامت بھی ہے، تو اتنا ان کو درجہ ملا ہے کہ ان کو مارا نہیں بلکہ ان کو کہا کہ صرف تو نے پرندے کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس امامت کا درجہ بھی تھا، تو اس لیے ان کو مارا نہیں وہ، اور جناب اسر جو دوسرے پیغمبر تھے ان کو خداوند کریم نے موت دے دی تھی۔ اسی طرح سے سورۃ یاسین میں جیسے ہے کہ وہ شخص جو کہ رسول اللہ کا ہر وقت مذاق اڑاتا رہتا تھا، عاص بن وائل، یہ ایک دن ایک ہڈی اٹھا کر لایا اور اس نے اس ہڈی کو لے کے چورا چورا کرنا شروع کر دیا، اور کہنے لگا کہ بھلا یہ ہڈی قیامت کے دن زندہ ہو سکتی ہے؟ تو خداوند کریم نے فوراً ہی آیت اتار دی، ضرب لنا مثلا ونسی خلق قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ نے فرمایا جسے ہم نے نطفے سے بنایا ہے، بڑا ہو کر ہم سے جھگڑا کرتا ہے اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور کون ہڈی کو زندہ کرے گا جب کہ وہ گل سڑ چکی ہوگی؟ تو میں ہی زندہ کرنے والا ہوں۔ اسے جس نے اسے پہلی بار بنایا تھا جب یہ نہیں تھی، تو خداوند کریم نے یہ دکھایا کہ میں بکل خلق علیم، وہ خلق کرنے کے سارے طریقے جانتا ہے، وہ مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ واقعات ایسے کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا بھی واقعہ ایک عام انسان کا واقعہ بھی ہے، اور ہماری زندگی، ہماری موت، ہم نے مر کے زندہ تو ہونا ہے، لیکن کبھی کبھی خداوند کریم ہماری موت کا وقت، یعنی کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں بڑھا دیتا ہے، ہماری زندگی بڑھا۔ ہر نفس نے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چکھنا ہے، اور اس چکھنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کو آسانی سے موت آتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور جو کوئی اپنے اعمال خراب کرتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس کو بھی موت تو آتی ہے، لیکن ایک سخت موت، جس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تکلیف کی موت آتی ہے۔ خداوند کریم اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ہم نے پوری کائنات کو ایک عمر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر شے کی ایک عمر مقرر کی ہے، اور قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر شے کی ایک عمر ہے۔ ہماری بھی ایک عمر ہے، اس زمین کی بھی ایک عمر ہے، آسمان کی عمر ہے، سورج کی عمر ہے، نکلنے والے چاند کی عمر ہے۔ تو جب عمر ختم ہو جائے گی تو یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ دن روز قیامت کا ہوگا۔ اجل مسمى، ہم نے ہر ایک کی عمر معین کی ہے، اور جب پوری کائنات کی عمر ہے تو پوری کائنات کے ختم ہونے کے بعد اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ یہ تمام چیز جاننے کے باوجود ہم آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یعنی ہمیں اپنے نفسوں پہ غور کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ جتنا ہم اپنے نفس پہ غور کرتے ہیں ہماری آخرت بخیر ہوتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور یہ نفس ہمارے جسم میں کسی ایک جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سر میں ہے، دل میں ہے، سینے میں ہے، ہاتھوں میں ہے، پیروں میں ہے، یعنی اس نفس کی کوئی ایک جگہ مقرر نہیں، بلکہ یہ پورے جسم میں ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم ہوش میں ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غافل نفس، اس کو کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو ہماری یہ غفلت کی زندگی ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آخر ایک دن ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ موت، یعنی کہ جب ہم سوتے بھی ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے نفس کو کھینچ لیتا ہے، یعنی نیند میں بھی اللہ نفس کو کھینچ لیتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہماری جو وقت مقرر کی موت ہے وہ آتی ہے، اور اس وقت بھی اللہ ہمیں موت دیتا ہے۔ جب ہمیں موت آتی ہے نہ موتہا، یعنی کہ ایک تو نیند میں، وہ بھی ہماری ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ نفس ہمارا نکلا ہوا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں نہیں ہوتا ہے، اور ایک موت وہ کہ جو ہمارے وقت مقررہ پہ آتی ہے۔ لیکن خداوند کریم نے اس موت کی بھی دو قسمیں دی ہوئی ہیں کہ بعض وقت معین جو ہے اس سے پہلے خداوند کریم نے اجازت دی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی بہت سخت بیمار ہوتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں معجزہ ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ جب کوئی بھی انسان مرتا ہے تو اس کا جسم تو مٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم مادے سے بھی بنا ہے، مٹی سے بھی بنا ہے اور ہوا سے بھی بنا ہے، تو روح ایک ہوا ہے جو آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اور ایک بہت عالم جو ایران کے رہنے والے تھے، جو درس دیتے تھے، علم فقہ کا درس دیتے تھے، اور ان کے تقریباً 300 یا 3000 سے زائد شاگرد بھی تھے، لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت عبادت گزار تھے۔ ان کی بیوی شدید بیمار ہو گئی تھی اور یہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اور بہت علاج کیا، لیکن
آخر وہ دن آ گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج یہ اس دنیا سے چلی جائیں گی اور ان کا یہ آخری وقت ہے۔ یہ دیکھ کر یہ بہت پریشان تھے اور اسی عالم میں وہ روتے ہوئے آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری اولاد بھی نہیں ہے، یہ بیوی ہے جو ہم دونوں کی اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ اس کا اور میرا 37 سال کا ہماری شادی کو وقت گزر گیا اور ہم دونوں ایک ساتھ ہماری بڑی اچھی زندگی گزری ہے، اور اگر یہ مر گئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا۔ اور بہت تکلیف ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اور وہ رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کے جو آیت اللہ علی آقا قاضی تھے ان کی اس حالت کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے۔ آقا علی قاضی جو تھے ان کی ایک یہ عادت تھی کہ یہ کبھی کسی کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالتے تھے، یعنی نظر اٹھا کے اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، بس سر جھکا کے اس کی بات کو سنتے تھے اور وہیں سر جھکا کر ہی جواب و سلام بھی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سر جھکائے جذباتی انداز سے دعا کرنی شروع کر دی، ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت انہوں نے جذباتی انداز میں دعا شروع کر دی، اور اس وقت ان کے ایک شاگرد جو آیت اللہ عباس کاشانی وہاں موجود تھے، یہ آیت اللہ آقا قاضی کے شاگرد تھے۔ اب جب انہوں نے دعا مانگی اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی بیوی کے لیے دعا کے لیے جو کہنے آئے تھے، اور انہوں نے بہت ایسے تڑپ کے ہاتھ بلند کیے اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ اس کی بیوی کو واپس کر دے۔ انہوں نے کچھ دیر دعا کی اور اپنی آنکھوں سے پھر آنسو صاف کیے اور کہا جاؤ خدا نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بڑھا دی ہے، کیونکہ مجھے تو یقین تھا کہ میں اب جاؤں گا، وہ آخری سانسیں لے رہی تھی اور وہ مر چکی ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے ان کی بات پہ یقین تھا اور کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں اندرونی طور سے پریشان تھا۔ اوپر سے میں نے ان کی بات مان لی کہ چلیں آپ کہتے ہیں تو خداوند کریم آپ کی دعا قبول کر لی اور میری بیوی ٹھیک ہو گئی ہو۔ یہ گھر آئے تو انہیں یہ تھا کہ بس وہ ختم ہو چکی ہوگی، لیکن جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو سناٹا تھا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مردہ ہے، ہو چکی ہوگی، وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کے یہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو بالکل مرنے کے قریب تھی، جان نکلنے والی تھی، اور یہ کیسے اس طرح سے زندہ ہو کے بیٹھی ہے۔ تو بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کوئی جواب و سوال نہیں تھے، بس خاموشی سے یہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد، کیونکہ حیرت میں رہ گئے تھے، تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے؟ وہ بیوی قبلہ رخ بیٹھی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں، بلکہ میری روح جو تھی وہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان تک پہنچ چکی تھی، یعنی میری روح پرواز کرتے چوتھے آسمان تک پہنچ چکی تھی کہ جب مجھے غیبی آواز آئی، اور وہ یہ تھی کہ علی آقا قاضی کے احترام میں اس کی روح واپس کر دی جائے جو انہوں نے دعا مانگی ہے۔ تو انہوں نے میری روح واپس کر دی اور میں زندہ ہو گئی ہوں، اور اب مجھے وہ درد اور وہ تکلیف جو تھی وہ بھی نہیں ہے۔ تو دعا مانگنے سے بعض وقت یہ ہماری اجل جو ہے ٹل جاتی ہے، موت جو ہے ٹل جاتی ہے، اور یہ بھی صرف ان کے خاص لوگ جو خداوند کریم کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، جو ان کی محبت میں مولا کی صحیح نفس مطمئنہ یا نفس لوامہ کے مالک ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو خداوند کریم قبول کر لیتا ہے اور انہیں زندگی دے دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام وقت جو بھی گزرتا ہے ہمیں اسی طرح سے یاد الہی میں گزارنا چاہیے کہ خداوند کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اس راستے پہ چلا
کہ جس پہ تو چلانا چاہتا ہے، جس پہ تو ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔